اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میرے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، کمیونٹی میں اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، پہلے تو بات کرتے ہیں ہم آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے، وہ چونکہ اب شاید آپ کے علم میں ہو کہ قاضی فائز صاحب اب چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں۔ اب جو ان کے فیصلے رہتے ہیں وہ ان کو کمپلیٹ کریں گے 2-3 دنوں میں، جو بھی ان کے ہیں۔ اور انہوں نے آج منصور علی شاہ صاحب کو اپنا کمرہ نمبر 1 جو تھا ادھر، اس میں منصور علی شاہ صاحب کو ان کو دے دیا۔ بہرحال یہ ہوتا ان کے پاس ہے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ ابھی چیف جسٹس کا تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، تو جو چیف جسٹس ہوگا پھر اس کو یہ مل جائے گا کمرہ، کورٹ روم نمبر 1 جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہی وہ اپنے چیمبر ورک پہ تھے، تو آج انہوں نے اور جمال خان مندوخیل صاحب نے، انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس میں ان کا رہتا تھا، وہ انہوں نے جاری کر دیا۔ بلکہ انہوں نے اختلافی نوٹ کیا جاری کر دیا، انہوں نے سب جتنے کہ 8 کے 8 جج ہیں سب کو دھو ڈالا اس میں، بلکہ دھو کیا ڈالا انہوں نے، ان کو کھول کے ان کے پوتڑے کھول دیے، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں، مطلب ان کو لوگوں کے سامنے اوپن کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ قاضی فائز صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو لکھا ہے وہ انشاءاللہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس فیصلے میں بطور جج اور خاص کر چیف جسٹس میں، ٹھیک ہے، جو اس کی خامیاں اور اس کے آئین کی جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں ان کو منظر عام پہ لانا میرا فرض ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ توقع کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا اکثریتی ججز اس کو خیال کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ انتہائی آسان زبان میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کا آسان آئین شاید ہی دنیا میں کہیں ہو۔ میں امید کرتا ہوں برادر ججز یقینی بنائیں کہ اس پاکستان کے نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اور جو آئین بنانا ہے وہ آئین سازوں کا اور پارلیمنٹ کا کام ہے۔ قاضی صاحب نے پھر لکھا کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی سماعت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی نا جی، وہ جو گروپ تھا پورا 8 کا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب اختر نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دونوں ججز میری رائے کے خلاف گئے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 ججز اگر میری بات مان لیتے تو یہ کام ہو جاتا، تو مخالفت کرنے کی وجہ سے کمیٹی میں یہ کام نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو جلد از جلد لگا لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ 8 ججز کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی 8 ججز نے اس کیس کے سے ریلیٹڈ اپیلیں نہیں نپٹائیں، اور اگر یہ اپیلیں نہیں نپٹائی جائیں تو اس کو پھر زیر التوا کیس سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اپیلیں جو ہیں وہ زیر التوا رکھ کر اور پھر پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کو نئی درخواستیں جمع کرانے کا کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اس لیے اس پہ عمل نہ کرنے سے توہین عدالت نہیں لگے گی۔ دیکھیں نا جی، اڑا کے رکھ دیا نا توہین عدالت کو، ہم توہین عدالت لگا دیں گے، ہم توہین عدالت لگا دیں گے، ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں الیکشن کمیشن کو، ہم چھوڑیں گے نہیں پارلیمنٹ کو، ہیں کمال ہے۔ انہوں نے اصل میں ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے اس میں کہ جب تک کسی کیس کی اپیل فارغ نہ ہو جائے، یعنی کہ اس کو سن لیا نہ جائے یا ریجیکٹ نہ کر دیا جائے یا فیصلہ نہ دے دیا جائے، اس وقت تک اس کو حتمی فیصلہ نہیں سمجھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اکثریتی ججوں نے وضاحت کی درخواستوں کی گنجائش باقی رکھی ہے، تو پھر جب کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر اس پر عمل درآمد بھی ضروری نہیں ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے راستہ کھل گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی یہی موقف تھا۔ ابھی الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان مخصوص نشستوں کا فوری طور پہ فیصلہ کر دے ایک آدھے دن میں۔ وہ جو
नशस्तें हैं वो उन्हीं को जाएंगी जिनसे वापस ली गई थी, क्योंकि चूंकि ये फैसला अभी फाइनल नहीं है तो इस पे अमल दरामद नहीं होना। तो जब अमल दरामद नहीं होना तो फिर ये दोबारा से उन्हीं को दी जा सकती है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने वजाहतों के बारे में लिखा है कि इन 8 मेंबर जजों ने बेंच के दीगर मम्बरान को आगाह किए बगैर पहले तो एक वजाहत जारी की और ना ही चीफ जस्टिस से इजाज़त ली और उसको अपलोड कर दिया गया, और ये भी पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्तों पर समाअत कहाँ हुई। सारे जज तो छुट्टियों पे गए हुए थे बहुत सारे, तो वो तो दस्तयाब ही नहीं थे, तो ये समाअत कहाँ की इन्होंने। ये ऐसे लगता है जिस तरह एक दो बंदों ने कहानी डाल के ना तो वो कर दिया सारा। अब जो जज छुट्टियों पे गए हुए थे और उनमें जो जज छुट्टी पे है और उधर था ही नहीं, तो वो चैम्बर में दरखास्त कैसे समाअत कैसे हो गई उनकी जी, वो कैसे कर सकता है। वही बात है, ये खुद एक दो शैतानों ने ये काम किया है। जजों की अदम दस्तयाबी की वजह के बावजूद वजाहती फैसला जारी होना समझ से बाहर है। चीफ जस्टिस साहब ने फिर आगे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को इस बात की इजाज़त दी गई कि मजाज अथॉरिटी के सामने दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो फिर ये एक अनोखा तरीक़ाकार वज़ा किया गया जिसकी अदालती तारीख में नज़ीर ही नहीं मिलती। 8 जजों ने 13 रुकनी फुल कोर्ट से अपने आप को अलहदा कर लिया, यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने अपनी अलग एक कोर्ट बना ली और ये फैसला किया कि जी पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें जो हैं वो अपने चैम्बर में बैठ के सुनेंगे। उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने फिर खुद से एक नया कानून इख्तरा किया जिसकी ना कोई आइन इजाज़त देता है ना ही कानून। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला जो कि 8 जजों ने दिया और 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी गलतियां हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी भी फरीक ने ये तरीक़ाकार इख्तियार करने की तजवीज़ ही नहीं दी और जो अक्सरियती फ़ैसला और मुख्तसर फ़ैसला था उसमें भी इस अमल की कोई तोजी पेश नहीं की गई। हकीकत में कानून साजी करते हुए इन जजों ने अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी की थी। इन अक्सरियती जजों ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्तें हैं सिर्फ वो सुनेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का मुतफ़िका कानून ये है कि नज़रसानी वही बेंच सुनता है जिसने असल दरखास्त सुनी हो। इस रिव्यू को 8 जजों के बजाय 13 रुकनी बेंच ने सुनना था। 8 जजों ने 13 जजों के से अलग अपनी ही अदालत बना दी और ना सिर्फ कानून के खिलाफ दरखास्तें दायर करने की इजाज़त दी बल्कि आइन को ही बदल दिया है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने लिखा कि आइन की दफात के हवाले से कि वो इंतहाई वाज़े और गैर मुबहम है। बेहतर यह है कि आइन में वो मतलब और मानी तलाश ना किए जाएं जो सिरे से मौजूद ही नहीं है। फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का भी हवाला दिया कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से जो ये मामला जो था मंसूर अली शाह के सामने आया और अटॉर्नी जनरल जो थे वो चाहते थे कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ बरकरार रहें। 2 दिन के अंदर इसका फैसला ना वो दरख्वास्त मंजूर हुई ना मुस्तरद हुई और उनको जो चाहिए था उनको वो दे दिया गया। दरख्वास्त गुजार को जो चाहिए था वो उनको दे दिया गया और बाजवा साहब की मुद्दत में इजाफा कर दिया जो कि कानून के बरक्स था और मुतरादिफ था। उन्होंने कहा जी कि अदालत ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी की और जब जस्टिस मंसूर अली शाह का लिखा हुआ फैसला था जो कि एक कानून साजी के मुतरादिफ था। ये जो आइन है इसको अफराद की ख्वाहिशात के ताबे नहीं होना चाहिए। जो कोई ऐसा करे या उसमें आनत करे उसका मुआखजा होना चाहिए। अब ये जो फैसला चीफ जस्टिस ने नोट दिया है, इख्तिलाफी नोट, उसमें उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ रेफरेंस की भी एक राह हमवार कर दी है। उन्होंने फड़का के रख दिया, असल में देखा जाए पड़खचे उड़ा दिए उनके फैसले में। चूँकि ये मंसूर अली शाह साहब सीनियर पीढ़ी हैं तो इसलिए चूँकि जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चले गए हैं चैम्बर वर्क पे, तो फिर उनकी जगह जब तक चीफ जस्टिस अभी 1-2 दिन में अपॉइंट हो जाएंगे तो जो भी अपॉइंट होंगे वो तो चीफ जस्टिस बन जाए, उस वक्त तक
کمرہ نمبر 1 میں منصور علی شاہ صاحب ہی بیٹھے ہیں۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں ہم نئے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس جاری ہے۔ اس میں کچھ پہلے 5 بجے شروع کیا گیا تھا، اس کے بعد اس میں ایک وقفہ دیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کر دی تھی اور وہ بائیک آؤٹ کر دیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہونا تھا، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں آیا۔ مگر ادھر پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں 2 رائے پائی جا رہی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ سینیورٹی کے بیسس پہ چیف جسٹس بنا دیا جائے منصور علی شاہ صاحب، تو باقی جو آئینی جج ہیں وہ اپوائنٹ کر لیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے، وہ جو چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ ان کے دان تو توڑ ہی دیے گئے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ آئینی قسم کی عدالت وہ اپلیکیشنز تو لیں گے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کیوں نہ انہی کو بنا دیا جائے، اس سے ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ناراضگیاں بھی دور ہو جائیں گی، پی ٹی آئی کے بھی مطلب کی بات ہو جائے گی، مولانا فضل الرحمان بھی اور جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہے ہیں بھارت کہ ان کو بنا دیا جائے، رولائی ختم کر رپڑ ختم کر دیں، اور جیا خان افریدی ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ جسٹس افریدی کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگا دیا جائے اور جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے۔ یہ 2 آپشن اس وقت زیر غور ہیں۔ اب یہ آئینی قانونی ٹائپ کے جو مقدمات ہیں یا پولیٹیکل مقدمات ہیں، یہ آئینی عدالت میں اب آئندہ سے دیکھے جائیں گے، مگر اس میں گورنمنٹ کو ایک خطرہ بھی ہے کہ وہ آ کے تو اب پتہ تو نہیں ہوتا نا جی، کہ جس طرح وہ جو افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے پھوڑا ڈال دیا تھا نا، پنگا ڈال دیا تھا، اس طرح آ کے یہ اگر کوئی پنگا ڈال دیا تو پھر کیا کیا جائے گا۔ حالانکہ گورنمنٹ نے 2/3 اکثریت سے اس کو پاس کیا ہے، مگر یہ ہماری جو ججز ہیں نا، یہ تھوڑے سے جس طرح بات نہیں کہتے جوڈیشل مارشلہ والا کام ہوا ہے، یہ اوور ایکٹ کر رہے ہیں یہ جو ججز جو ہیں ہمارے، تو اس لیے ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کس قسم کا کوئی سٹیپ اٹھا لیں۔ خیر اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر 2/3 اکثریت ہے، پبلک ہے، عوام، یہ آپ کے عوام کے نمائندے ہیں۔ یہ پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہیڈ ٹو ہیڈ میں ہیں سپریم کورٹ پہ، مختلف معاملات میں سپریم کورٹ کے انہوں نے فیصلے نہیں مانے، جس طرح وہ مئی میں الیکشن کا پنجاب کا فیصلہ تھا، وہ انہوں نے نہیں مانا، نہیں مانا گیا ابھی تک، دیکھیں نا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ آٹھ پاس تو پڑی رہے گی، مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ پتہ نہیں شاید یہ سوچے، گورنمنٹ 2 طرح سوچ سکتی ہے کہ یار چلو کوئی مطلب رلتا ملتا معاملہ کر لو، سارے خوش ہو جائیں، مگر ساتھ گورنمنٹ کے سوچ میں یہ بھی ہو سکتا ہے یار کل رولا نہ پاڑتے، اس واسطے اس کا پتہ ہی صاف کر دو۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ویسے ہے کہ ظاہر بات جس وقت قانون سازی ہوتی ہے اس میں کچھ لکونات رہ بھی جاتے ہیں، کچھ اس کو پھر یہ ایسا ہوا کرتا ہے عام طور پہ، جس طرح یہ اب 26ویں ترمیم آئی، اس کے بعد اب 27ویں ترمیم آئے گی، جس میں ان کو کلیریفائی کر دیا جائے گا، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہ جاتی ہیں نا وہ۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون سا بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس جو ہے یہ آئینی عدالت میں چلنا ہے یا نہیں چلنا، یا سمپل عدالت میں چلنا ہے۔ اب یہ ایک ہے بیچ میں تشریح طلب بات۔ اب کیا یہ سپریم کورٹ اس کا تعین کرے گا، یا جو آئینی بینچ بنے گا وہ اس کا تعین کرے گا، یا جوڈیشل کونسل اس کا تعین کرے گی؟ ایکچولی آئینی بینچ جو ہے وہ بھی ایکچولی ایک قسم کی آئینی عدالت ہے، وہ ہے بالکل بے شک بینچ ہے، مگر اس میں آئینی اس کا جو پروسیجر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب جس طرح یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یا 8 ججوں والا معاملہ ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب نہیں سن سکیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ ویسے تو چیف جسٹس کا ڈنک نکال دیا گیا ہے، مگر دیکھیں گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے جس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، یہ ایکچولی دوست ہیں آپس میں بڑے کہہ رہے ہیں، بلکہ عطر من اللہ صاحب بھی، یہ ٹرائکا ہے ایکچولی 3 لوگوں کا۔ اب بس طبیعت تبدیل تو ہوتی ہے نا، ویسے تو منصور علی شاہ بھی اپنا وہ کرتے رہے ہیں، اپ رائٹ ہی رہے ہیں، نیوٹرل قسم کے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ عطر من اللہ جو ہے وہ فلی برانڈو ہیں،
عمران دار ہیں، اور یہ جو ہے یحییٰ آفریدی صاحب، یہ تھوڑے سے اپرائٹ لگتے ہیں، نیوٹرل لگتے ہیں. ان کا تینوں کا اپنا ہی ایک چیمبر بھی تھا جس کا نام تھا شاید کوئی یحییٰ منصور یحییٰ من اللہ، کو اس طرح کا نام تھا اس کا، اس چیمبر کا. یہ تینوں دوست ہیں ویسے. اچھا جی، اس ترمیم کے مطابق اگر تینوں میں سے کوئی بھی جج بننے کے لیے آمادہ نہ ہو، چیف جسٹس، ویسے ایسا ہوتا تو نہیں بہر، تو پھر نیکسٹ سینئر جو ہے، جیسے امین اللہ خان صاحب کے، ان کے چانسز پھر بن جاتے. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایک انکار کر دے، یعنی سے یحییٰ آفریدی صاحب انکار کر دیں، تو پھر منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب کو کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے بارے میں پھر وضاحت دے دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ یحییٰ آفریدی صاحب انکار کر دیں گے تو پھر اگلا سینئر جو ہے وہ لیا جائے گا، یعنی کہ امین الدین. تو یہ ویسے گورنمنٹ کا اپنا سوچ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی جو ہے چیف جسٹس بن جائیں، اور امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ کر لیں. یہ ویسے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا خیال ہے. اچھا جناب، بالکل تازہ بتازہ خبر ہے. اس وقت ٹائم تقریباً 11:30 بجے کا ہے رات کا. تو میں نے ویلاگ تو کمپلیٹ کر لیا تھا. بہرحال ابھی چونکہ خبر آئی ہے تو میں نے کہا اس میں ایڈیشن کر دی جائے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پہ اتفاق ہو گیا ہے جی کمیٹی کا، اور اس میں 2/3 اکثریت سے یہ اتفاق ہوا ہے. اور اب یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. ابھی یہ کمیٹی کی سفارشات جو ہیں یہ وزیر اعظم کو بھجوائی جائیں گے، پھر وزیر اعظم ایک ایڈوائس صدر کو بھیجیں گے، اور پھر صدر صاحب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. ہاں، اگر یحییٰ آفریدی صاحب اس میں کوئی وہ کرتے ہیں کہ انکار کر دیں یا معذرت کر لیں، تو پھر 2 جج یہ والے اور ایک ان سے جو پیچھے جو ہیں، یحییٰ آفریدی سے پیچھے، وہ امین الدین خان صاحب، ان کے نام، تینوں کے ناموں کو لے کر پھر سے کمیٹی بیٹھے گی، اور اس پہ پھر جو بھی ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. مگر میرا خیال ہے کہ ایز سچ کسی کو انکار نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ چیف جسٹس بن رہا ہے اپنے ٹائم سے پہلے. بہرحال یہ جی خبر پتہ چلی ہے، تو میں نے کہا آپ کو انفارم کریں، ٹائملی انفارم کر دیں تو بہتر ہے نا جی. کل کے مطلب یہ ہمارا ویلاگ اب چونکہ اگلے دن اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو ایڈیٹنگ اس کی ہو کے، تو کل جو اپلوڈ ہوگا تو اس میں یہ خبر میں نے کہا شامل ہونی چاہیے. یہی تو مین بڑی خبر ہے اس وقت کی دیکھا جائے تو بہرحال جی ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جسٹس جو 3 لوگوں کے نام زیر غور تھے، ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. اب یہ ایکچولی یہ نام پہلے سے ہی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ویلاگ میں ریکارڈنگ کی ہے تو اس میں یہ بتایا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ 2 خیالات ہیں کہ ایک تو یحییٰ آفریدی کو بنا دیا جائے چیف جسٹس، اور جو امین الدین خان صاحب ہوں گے ان کو آئینی کورٹ کا ہیڈ بنا دیا جائے. اور یا دوسرا یہ تھا کہ یار چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنا لیا جائے. مگر گورنمنٹ کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس پہ تھا کہ یار کل کو آ کے کوئی مسئلہ مسائل نہ پیدا کیے جائیں، تو اس لیے گورنمنٹ نے سیف اب پتہ یہ نہیں ہوتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی ایسے ہی نکلیں. چودھری افتخار صاحب تھے جنہوں نے ان کو بحال کروایا تھا جماعتوں نے، جنہوں نے ان کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے. بہرحال ٹھیک ہے، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، کسی کے محبت میں نہیں ہونے چاہیے، مگر کسی کی نفرت میں بھی نہیں ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. تو خیر جی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے جی. تو بہرحال جی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے. تو جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ جی.